وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، تو فسوف یأتی اللہ، تو ان قریب اللہ لے آئے گا بقوم، ایسے قوم کو یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ سابقہ آیات میں منافقین کا تذکرہ ہوا ہے، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں کوئی داخل نہیں ہوتا یا اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنے خیال اور گمان کے مطابق اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ حقیقت میں وہ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچائے؟ جو دین کے اندر داخل ہو چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بھی دین سے نکل جائیں، مرتد ہو جائیں، اس سے بھی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ وہ تو کوئی ایسی قوم پیدا کر دے، ان کو ختم کر دے، نئی قوم پیدا کر دے، نئی مخلوق پیدا کر دے جو اس کے دین کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اب اگر آپ جب اسلام آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ابتدائی زمانہ، تو آپ کو واقعات ملیں گے، حیات الصحابہ کو جا کر آپ پڑھیں کہ بتوں کے اندر سے آواز آئی، اور ان بتوں کے پجاریوں کو خود ان کے بت نے دعوت دی کہ اب ہمارا دور ختم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے ہیں، ان کی اتباع کرو۔ وہ پابند نہیں ہے کہ ہم دعوت دیں گے، ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلیں گے تو تب سر بلند ہوگا۔ چنگیز خان کا راستہ کس نے روکا؟ کون اس کے سامنے ٹھہرا ہے؟ اسلام نے ان کو فتح کیا، مسلمانوں نے فتح نہیں کیا۔ وہ اسلام کے اندر داخل ہو کر خود ہی پھر اسلام کے محافظ بنے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی اللہ کے دین کو کیا نقصان پہنچائے گا۔ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی نئی قوم لے آئے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اور اللہ کیسے محبت کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو گویا کہ یحبہم کے اندر وہ مفہوم شامل ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوں گے، تو اس اتباع کی، سنت کی پیروی کی برکت سے وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، اچھا پہلی صفت اس جماعت کی یہ اللہ نے ذکر فرما دی۔ دوسری صفت اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، ایمان والوں کے سامنے بچھ جانے والے، عاجز آ جانے والے۔ اذلہ جمع ہے ذلول کی، ایک ہوتا ہے لفظ ذلیل، ایک ہوتا ہے ذلول۔ ذلیل کا تو وہی معنی ہوتا ہے عربی میں بھی جو اردو میں ہوتا ہے، لیکن دوسرا لفظ ہوتا ہے ذلول۔ ذلول کا معنی ہوتا ہے سہل الانقیاد۔ سہل الانقیاد کا مطلب ہوتا ہے جو آسانی سے قابو آ جائے، آسانی سے بات مان جائے، یا جلدی سے اس کو جب سمجھایا جائے تو جھگڑا چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے، اس کو کہتے ہیں ذلول۔ تو یہ اس کی جمع ہے اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے سامنے سہل الانقیاد ہوں گے، یعنی اگرچہ وہ حق پر بھی ہوں لیکن جھگڑے سے پیچھے ہٹنے والے ہوں گے،
جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو محق، کہ میں اس شخص کے لیے وسط جنت کے اندر گھر دلوانے کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ تو یہ ذلول اور اذلہ اسی معنی میں ہے کہ ایمان والوں کے سامنے تو وہ ایسے ہوں گے کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، دستبردار ہو جائیں گے، لیکن عزت علی الکافرین، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے غالب ہوں گے، سخت جان ہوں گے اور معاملے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے۔ کافروں کے مقابلے میں ان کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ یہ دوسری صفت اس جماعت کی ہوگی۔ تیسری صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ جہاد اپنے تمام مفہوم اور اقسام کے ساتھ یہاں مراد ہے، دعوت بھی اس کے اندر شامل ہے، دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہونا، سینہ سپر ہونا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جان لیتے ہیں، جان دیتے ہیں، یہ سارا مفہوم اس میں شامل ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے۔ اور دیکھیں کہ انسان دشمن کی تلوار کو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنوں کی زبان کو برداشت نہیں کرتا، اور انسان کو سب سے گہرا زخم تلوار نہیں دیتی، تیر اور تلواریں نہیں دیتی بلکہ زبان دیتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شعر ہے نا، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر و تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ دشمن کے مقابلے میں تو وہ سینہ سپر ہوں گے، دشمن کی تلواروں کا تو مقابلہ کر لیں گے، لیکن اب بات آ گئی ہے کہ اپنوں کی طعن و تشنیع سے، تقبیح سے، اس سے کون بچے گا؟ تو فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے کہ ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہو۔ یہ چوتھی صفت ان کی، ان کو کسی کی اچھائی بیان کرنا یا کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کا برائی بیان کرنا، اس کو ان لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ اخلاص کا ایک خاص درجہ ہے کہ جس درجے کے اوپر جا کر انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، مستغنی ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ کوئی میری تعریف کر رہا ہے یا میری تقبیح کر رہا ہے، میری برائیاں بیان کر رہا ہے، ہجو کر رہا ہے، اس سے وہ بے پرواہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ درجہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ بہت سارے مشائخ کو، صوفیاء کو، اللہ والوں کو، خاص طور پر حضرات صحابہ کرام کو یہ مرتبہ حاصل تھا کہ ان کو پرواہ نہیں تھی کسی کی اچھائی بیان کرنا، کوئی ہمیں سراہ رہا ہے یہ کوئی ہمیں ڈی ویلیو کر رہا ہے، کوئی ہماری قباحتیں بیان کر رہا ہے، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم راہ راست پر چل رہے ہیں، بس اب کوئی ہمیں اچھا کہتا ہے یا نہیں کہتا، ہم نے اپنا کام کرتے چلے جانا ہے۔ تو یہ اس جماعت کی چوتھی صفت ہوگی۔ پہلی صفت کیا ہے جی؟ کہ یحبہم و یحبون، کہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ دوسری صفت اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین، ایمان والوں کے سامنے اپنے حق سے دستبردار ہو جانے والے اور عاجز مزاج، اور عزت علی الکافرین، کافروں کے سامنے ڈر جانے والے۔ اور تیسری صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ چوتھے نمبر پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانے والے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، یعنی کسی کے اپنے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے، یہ رب کا فضل ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، کشائش والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو یہ اصل میں پیشن گوئی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ ارتداد پھیلنے والا تھا، ارتداد کے مناظر قائم ہونے والے تھے، اور ان کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے والی بھی ایک جماعت تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ مسیلمہ کذاب نے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، یمامہ کا رہنے والا تھا، اسود انسی، اس نے یمن کا تھا، اس نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا، اور بنو اسد کا تھا طلیحہ بن خویلد،
اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ اسود انسی کو تو آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی یعنی کہ حیات کے اندر ہی اس کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن خبر تاخیر سے پہنچی تھی اس کی۔ اور مسیلمہ کذاب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر اس کے جماعت کے خلاف مقابلے کے لیے گیا تھا، اور حضرت وحش بن حرب رضی اللہ عنہ نے اس کو نیزے پر لیا تھا، اس مسیلمہ کذاب کو۔ اور طلیحہ ان کے خلاف بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کی تھی، لیکن یہ بھاگ گیا تھا اور پھر توبہ طائب ہو کر واپس آ گیا تھا۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 7 قبائل نے ارتداد کا اظہار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم خلیفۃ الرسول اور آپ علیہ السلام نے جو احکام دیے تھے ہم ان کی پیروی نہیں کرتے۔ اس میں مختلف شکلیں تھیں، کچھ بہت ہی انتہا پر چلے گئے تھے، کچھ نے چند چیزوں کا انکار کیا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ساری باتوں کا ماننا ضروری ہے، اور نکلنے کے لیے کسی ایک کا انکار بھی کافی ہے۔ تو نکلنے کے دروازے بہت سارے، اور داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ ہے کہ ساری باتوں کا اقرار کرے، دل زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، تب اسلام میں داخل ہوگا۔ نکلنے کے لیے راستے بہت ہیں۔ تو یہ جو قبائل پیچھے ہٹ گئے تھے، تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ اب تھوڑا سا اس وقت صورتحال ایسی تھی، سنیریو ایسا تھا کہ باہر سے بھی جو دشمنان اسلام تھے وہ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، مرکز اسلام پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے تھے، اور قبائل کا یہ معاملہ کہ ان کا مرتد ہونا۔ تو اس موقع پر جب نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مشاورت کی تو اکثر حضرات کی رائے یہی بن رہی تھی کہ اس موقع پر سختی سے نہ نمٹا جائے، تھوڑا سا وقتی طور پر نرمی کی جائے، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ ان لوگوں کو لینا چاہیے۔ ہمیں بالکل ہی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی ہم روانہ کر دیں اور ادھر سے ان لوگوں کے خلاف بھی ہم لوگ لشکر کشی کریں، تو یہ اندرونی خلفشار تھی نا، تو باہر سے حملوں کا خطرہ ہے، تو ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو استقامت دی کہ انہوں نے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان تو کیا، انس و جن، حجر و شجر میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں اور میرے ساتھ دینے کے لیے کوئی نہ ہو تو ابو بکر اکیلا ان سے مقابلہ کرے۔ اور یہ فرمانا صرف فرمانا نہیں تھا، یہ فرما کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھ گئے تھے اور چل دیے تھے۔ ظاہری بات ہے وہ جذبہ ایسا تھا ان کا کہ وہ سب کو اٹھایا اس نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چند ماہ کے اندر ہی وہی مناظر قائم کر دیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اصل میں اس جماعت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ جو 4 صفات بتائی ہیں نا قرآن نے، یہ ان حضرات کے اندر موجود ہے۔ تو وہ حقیقت میں مرتد ہوئے، حقیقت میں لوگوں نے اسلام کو چھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو اٹھایا، وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، ان صفات کے حاملین تھے، وہ ان صفات کو لے کر اٹھے ہیں اور اللہ کے دین کو دوبارہ سے وہی سربلندی دی ہے جو آپ علیہ السلام کی موجودگی میں تھی۔ تو اس سے مراد وہ حضرات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی جذبات عطا فرمائے اور ان صفات سے مزین فرمائے۔